السلام علیکم ناظرین۔ سورۃ اخلاص میں صرف 4 آیات ہیں۔ ان 4 آیات میں سی حکمت، ایسے راز، ایسے قیمتی جواہرات، ایسے خزانے پوشیدہ ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں، انہیں ترقی اور کامیابیوں کو عمرانیہ نصیب کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن حکیم کی نہایت ہی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ صورت آیات میں بے شک صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، مگر یہ قرآن کی جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ احادیث میں اس کے بے شمار فوائد و فضائل اور برکات نقل ہوئے ہیں۔ نیز جب آپ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں گے تو آپ کو خود اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اس صورت کی مثال قرآنی آیات کے وسیع و عریض سمندر میں ایک ایسا جواہر رکھنے کی ہے جو حکمت الہی اور اپنی گہری اہمیت کے ساتھ واضح طور پر چمکتی ہے۔ 4 مختصر اور پرکشش آیات پر مشتمل چھوٹی لیکن زبردست باب توحید کے جوہر کو خود میں سمیٹتی ہے۔ یہ بہت سی خیر و برکات، تاثیرات اور فوائد و معجزات مزین ہے۔ سورہ اخلاص کو گہرائی سے سمجھنے، اس میں پوشیدہ رازوں کو تلاش کرنے اور اس کی نمایاں خوبیوں سے پردہ اٹھانے کے سفر پر ہمارے ساتھ شامل ہوں، جو اپنی زبردست صلاحیتوں اور حیرت انگیز خوبیوں کے باعث صدیوں سے علم کے متلاشیوں اور قدردانوں کے دلوں کو اپنی طرف مسحور کیے ہوئے ہے۔ کیا آپ اس سفر پر ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن شریف کی 112ویں سورت ہے۔ اسلامی الہیات میں یہ اپنا ایک اہم مقام رکھتی ہے جو اللہ کی وحدانیت یعنی عقیدہ توحید کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ اپنی جامع ساخت اور قوی پیغام کے ساتھ ایک جامع اسلامی الہیات کے زبردست شاہکار کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ایمان کی پاکیزگی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اپنی گہری تعلیمات کے باعث بہت اہمیت کی حامل صورت ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ صورت آسمانوں سے زمین کی طرف اس لیے نازل فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجیے، تو ان کے جواب میں یہ صورت نازل کی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ان مشرکوں کے بعد جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا سوال کیا تو آپ یہ صورت پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کی احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو نماز تہجد میں قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی بڑا ثواب نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ ہر نماز میں اپنی قرأت کو قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے اس صورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ تشریف لائے اور قل هو اللہ احد آخر تک تلاوت کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اسے ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں
کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سونا جب تک ان تینوں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم میں سے کوئی رات کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ بے شک یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ یہ پڑھے، تو بروز قیامت اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا، یعنی یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد صورت پڑھی تو یہ اس کے گھر والوں اور حتیٰ کہ پڑوسیوں سے بھی فقر و افلاس کو دور کر دے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سفر کا ارادہ کرے اور اپنے گھر کے دروازوں کو پکڑ کر 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ اس کا محافظ اور نگران ہوگا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ پیارے ناظرین، سورہ اخلاص کے فضائل پر اسی طرح کی کئی ساری احادیث و روایات ہیں جو بہت زیادہ ہیں، ان سب کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ان سب فضائل سے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اس کی فضیلت آخر اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہے۔ الفاظ اگرچہ مختصر ہیں لیکن واضح طور پر یہ بتا دیا کہ اللہ بالکل تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور کوئی بھی ذرا بھی کسی طرح اس کا برابر نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کر دیجئے۔ اس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ عامر بن طفیل اور عربت بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامر نے کہا، اے محمد، آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عامر نے کہا، اللہ کی توصیف بیان کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے؟ اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عربت کو بجلی سے ہلاک فرما دیا اور عامر بن طفیل طاعون میں ہلاک ہو گیا۔ پیارے ناظرین، اب چونکہ سورت میں خالص توحید ہی کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص معروف ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہی مروی ہے۔ اس سورت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک کی نفی کرتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں۔ سورہ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کرتے ہوئے مکمل توحید کا سبق دیا ہے۔ منکرین توحید میں ایک گروہ ایسا ہے جو سرے سے ہی اللہ کے وجود کا منکر ہے۔ بعض وجود کے تو قائل ہیں مگر وجوب وجود کے منکر ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو دونوں کے ہی قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو یہ سب کچھ ہی مانتے ہیں مگر پھر بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سب کے خیالات باطلہ کا رد اللہ احد میں ہو گیا۔ بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال کے ابطال یعنی تردید لفظ صمد میں ہو گئی۔ پیارے ناظرین، اس سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے زندگی میں برکت کا انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ نور کا ایک سرچشمہ ہے۔ سورہ اخلاص نیکی کرنے کی توفیق اور مثبتیت کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب کوئی انسان اسے سچے دل یعنی اخلاص سے پڑھتا ہے تو بزرگان دین اور اولیاء کرام کے بقول وہ اپنی زندگی میں برکات کو مدعو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ برکات اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں اور اسے خوشیاں دے سکتی ہیں۔ سورہ اخلاص روشنی کے مانند ہے۔ مان کر چلو کہ آپ ایک تاریک کمرے میں ہیں۔ فرض کرو وہاں دور دور تک روشنی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ اچانک اس تاریک کمرے میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کو اس تاریکی سے نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ سورہ اخلاص کی خاصیت بھی یہی ہے۔
یعنی یہ اس تاریک کمرے میں پیدا ہونے والی روشنی کی طرح ہے جو آپ کے دل و دماغ کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آپ کو مشکل وقتوں اور چیلنجز سے گزرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، اور یہ ایک یاد دہانی کا کام بھی کرتی ہے کہ اللہ کو حقیقی معنوں میں اپنا معبود سمجھو۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ آپ جس تفصیل کے ساتھ ایک منفرد لہجے میں مختلف علوم ہم سے شیئر کرتے ہیں، اس طرح کوئی بھی شیئر نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ کتنی زیادہ گہرائی سے علوم بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو پیارے ناظرین، اس سوال کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک موم بتی دوسری کو روشن کرنے سے بجھ نہیں جاتی، اسی طرح علم بانٹنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ زندگی کا ایک اہم دستور ہے کہ آپ جتنا زیادہ کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرو گے، اتنا ہی اس میں برکت ہوگی۔ یعنی یہ سخاوت کا ایک کائناتی چکر ہے جہاں دینے کا عمل نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ اخلاص دل اور روح کی بیماریوں کا روحانی علاج ہے۔ اس کا گہرا اثر اپنے ارادوں کو صاف کرنے، انہیں چاہت الہی سے ہم آہنگ کرنے اور خالق کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کی صلاحیت میں مضمر یعنی پوشیدہ ہے۔ یہ ایک ہدایت ہے جو آپ کو اپنے ارادوں کو درست کرنے میں مدد کرتی ہے۔ فرض کرو کہ آپ کے پاس ایک کمپاس ہے جو آپ کو ہمیشہ صحیح سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ صورت اسی کمپاس کی طرح ہے جو آپ کو اپنے ارادوں کو صحیح سمت پر لانے میں مدد کرتی ہے۔ اس کو باقاعدگی سے پڑھنا ذہن سازی کو بڑھاتی ہے، مومنوں کو خلفشار سے دور اور عقیدت کے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ اخلاص ایک ڈھال کا کام کرتی ہے، ایک ایسی ڈھال جو منفی توانائیوں اور شیطانی اثرات سے حفاظت کرتی ہے۔ روحانی نقصان کے خلاف یہ ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے۔ متعدد روایات میں اس سورت کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے کے بہت سے معجزاتی اثرات بیان کیے گئے ہیں، جسمانی بیماریوں کے علاج سے لے کر روحانی جدوجہد پر قابو پانے تک۔ بزرگان دین نے اس کی الہامی آیات کے ذریعے تغیراتی تبدیلیوں کا تجربہ کیا ہے۔ بے شک سورہ اخلاص توحید کے آفاقی پیغام کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ کی بندگی میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک اور راز شیئر کر دوں کہ جس طرح ایک چنگاری آگ کو بھڑکا سکتی ہے، اسی طرح ایک چھوٹی سی چنگاری ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیوں کا شعلہ بھڑکا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد آپ اسے بھول مت جائیے گا، وگرنہ میری ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ اس کے بجائے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ سورہ اخلاص کی روشنی لے کر چلیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ کے مشکل وقت میں طاقت کا ذریعہ بنے گا۔ تو پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے آپ کو سورہ اخلاص کی اہمیت، افادیت، فضیلت، برکت، تاثیرات اور فوائد خوب اچھی طرح معلوم ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کو ان تمام عقل کو دنگ کر دینے والے زبردست اور معجزاتی فوائد کے پیش نظر آج اسے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی ترغیب دیتا ہوں۔